کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب پیٹرول اور ڈیزل انجن دنیا میں نہیں تھا تب سمندری جہاز کیسے چلتے تھے جو ہزاروں میل سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے تھے؟ السلام علیکم، ایک انفو کے ساتھ میں ہوں عبد القیوم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پرانے زمانے میں سمندری جہاز بغیر انجن کے کیسے چلتے تھے۔ پرانے زمانے میں جب جہازوں میں انجن نہیں تھا، سمندری جہازوں کو ہوا کے رخ کے ساتھ چلایا جاتا تھا۔ جہاز پر بڑا سا کپڑا باندھا جاتا تھا جسے انگریزی میں سیلز، اردو میں بادبان اور سندھی میں سڑھا کہتے ہیں۔ وہ کپڑا ہوا کے دباؤ کے ساتھ جہاز کو آگے لے جاتا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، پھر وہ جہاز واپس کیسے آتا تھا؟ دوستو، سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کا نام تو نہیں تھا، لیکن وادی سندھ کا نام موجود تھا۔ سندھ موجودہ پاکستان کے سوداگر اور مچھیرے سردیوں میں ہواؤں کے رخ کے ساتھ اس زمانے میں سیلون موجودہ سری لنکا اور بمبئی جاتے تھے۔ دوستو، پھر وہ سوداگر اور مچھیرے جہازوں کو وہاں 4-5 مہینے روک کر ہوا کے رخ بدلنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب ہواؤں کا رخ بدل جاتا تھا، گرمیوں کے موسم میں وہ سوداگر اور مچھیرے وطن واپس آتے تھے۔ اگر ہوا بند ہو جاتی، جہاز بھی رک جاتا۔ پھر جہاز سمندر کی لہروں کے ساتھ کسی نہ کسی کنارے لگ جاتا یا طوفانوں میں غرق ہو جاتا۔ اس زمانے میں نیویگیٹرز یا جہاز کا کیپٹن ہواؤں کے رخ اور آسمان سے تاروں کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے۔ وائرلیس یا ٹیلی فون نہیں تھا۔ کئی سوداگر اور ملاح سمندروں میں مر جاتے تھے۔ دوستو، اس زمانے کی بیویاں یا محبوبائیں کئی مہینے ہواؤں کا رخ بدلنے کا انتظار کرتی تھیں۔ جب ہواؤں کا رخ بدل جاتا، بیویوں کو اندازہ ہو جاتا کہ اب ان کا شوہر واپس آئے گا، لیکن کچھ بیویوں کو تو شوہروں کی لاشیں بھی نہیں ملتی تھیں، صرف موت کی خبر ملتی تھی۔ دوستو، جیسے آج کل ہمارے جیسے غریب ممالک کے لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر پیسہ کمانے کے لیے چھوٹی کشتیوں، بند کنٹینرز اور خفیہ راستوں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15ویں صدی تک ایسے یورپ کے لوگ زندگی اور موت کی بازی لگا کر ایشیا، انڈیا پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہزاروں یورپی سمندروں میں ڈوب کر مر گئے، لیکن ایشیا پہنچنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں وہ کون سی چیز تھی جس کے خاطر یورپی لوگ زندگی داؤ پر لگا کر سمندری راستوں کے ذریعے ایشیا آتے تھے؟ دوستو، اس زمانے میں یہاں کے مسالے، خاص طور پر کالے مرچ، ادرک وغیرہ اس زمانے میں سونے اور چاندی سے بھی مہنگے تھے۔ مسالہ جس سے ہم کھانا ذائقے دار اور خوشبودار بناتے ہیں، صدیوں تک اس کی مارکیٹ سونے سے بھی مہنگی رہی ہے۔ یورپی لوگ ہمارے ملکوں سے کم دام پر مسالہ خرید کر یورپ میں مہنگا سیل کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسالے کا ریٹ یورپ میں آسمان پر تھا۔ اس زمانے میں مسالے کھانوں اور مختلف دواؤں میں استعمال ہوتے تھے۔ دوستو، اس زمانے کے بادشاہ جنسی قوت بڑھانے کے لیے بھی مسالوں کا استعمال کرتے تھے، اور کچھ ملازموں اور سپاہیوں کو پگھار بھی مسالوں کی صورت میں ملتی تھی۔ اکثر نمک سیلری کے طور پر دیا جاتا۔ لفظ سیلری بھی سالٹ سے نکلا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔